ویلکم ڈیئر فرینڈز، پاکستان افیئرز MCQ سیریز کا یہ سیٹ نمبر 33 ہے۔ When was the education policy of بھٹو announced؟ بھٹو کی تعلیمی پالیسی کب اعلان کی گئی؟ مارچ 1972۔ What was the duration of the Bhutto's first phase of the education policy؟ بھٹو کی تعلیمی پالیسی کے پہلے مرحلے کا دورانیہ کیا تھا؟ 2 years۔ What was made free and compulsory in the first phase of Bhutto's education policy؟ بھٹو کی تعلیمی پالیسی کے پہلے مرحلے میں کیا مفت اور لازمی کیا گیا؟ کلاس 8 یعنی 8ویں جماعت تک تعلیمی کو مفت اور لازمی کیا گیا۔ When did the second phase of the education policy begin؟ بھٹو کی تعلیمی پالیسی کا دوسرا مرحلہ کب شروع ہوا؟ اکتوبر 1974۔ In the second phase of Bhutto's education policy, free education was extended up to which class؟ بھٹو کی تعلیمی پالیسی کے دوسرے مرحلے میں مفت تعلیم کو کس جماعت تک بڑھایا گیا؟ کلاس 10۔ پہلے فیز میں کلاس 8 تک بڑھایا گیا تھا، جبکہ دوسرے فیز میں جماعتی دہم تک بڑھایا گیا۔ Which type of educational institutions were nationalized by Bhutto's government؟ بھٹو کی حکومت نے کس قسم کے تعلیمی اداروں کو قومی ملکیت میں لیا؟ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یعنی نجی تعلیمی ادارے۔ What was the purpose of establishing the University Grants Commission؟ بھٹو کے دور میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، جس کو UGC کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کے قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ To oversee the education sector، تعلیمی شعبے کی نگرانی کرنا۔ What was the key purpose behind the creation of the National Cadet Corps؟ نیشنل کیڈٹ کور NCC بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ To enable youth military training after school، اسکول کے بعد نوجوانوں کو فوجی تربیت دینا۔ NCC بیسیکلی کریٹ کیا گیا تھا 1948 میں، لیکن آفٹر دی کریشن آف بنگلہ دیش 1972 میں اس کو مرج کیا گیا پھر نیشنل گارڈ میں۔ Which age group was eligible for military training under the NCC؟ NCC کے تحت فوجی تربیت کے لیے کون سی عمر کے گروپ کو اہل سمجھا گیا؟ 17 to 23۔ NCC کو پھر 2002 میں مشرف نے ڈسبینڈ کیا، لیکن جب APS کا اٹیک ہو گیا آرمی پبلک اسکول کا دسمبر 2014 میں، تو اس وقت پھر یہ ضرورت دوبارہ سے فیل ہو گئی کہ NCC کو بحال کیا جائے، لیکن اس طرح سے ابھی تک بحال نہیں کیا گیا، لیکن اس پہ غور و فکر چل رہی ہے کہ اس کو کم سے کم پریونشن لیول پہ بحال کیا جائے۔ Who was made responsible for the education of workers' children under the labor law؟ لیبر قانون کے تحت مزدوروں کے بچوں کی تعلیم کا ذمہ دار کون تھا؟ فیکٹری آنرز یعنی فیکٹری مالکان۔ بھٹو کے دور میں جو فیکٹری آنرز تھے ان کو باؤنڈ کیا گیا تھا کہ جو فیکٹری ورکرز ہوں گے ان کے فیکٹریوں میں، تو ان کے بچوں کی تعلیم کا ذمہ دار وہ ہوں گے، یعنی تعلیم کا جو خرچہ آئے گا تو یہ فیکٹری آنرز اٹھائیں گے۔ Which 3 cities engineering colleges were upgraded to universities in بھٹو گورنمنٹ؟ بھٹو کی حکومت میں کن 3 شہروں کے انجینئرنگ کالجوں کو یونیورسٹیوں میں اپ گریڈ کیا گیا؟ کراچی، جامشورو اینڈ پشاور۔ When was the second Islamic summit of OIC held؟ دوسرا اسلامی سربراہی اجلاس کب ہوا؟ February 22 to 24 1974۔ Where was the second Islamic summit held؟ دوسرا اسلامی سربراہی اجلاس کہاں منعقد ہوا تھا؟ لاہور، پاکستان۔ یہ اجلاس پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم تھا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش وار ہو گئی 1971 میں اور ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ ہو گیا، تو پاکستان ڈپلومیٹیکلی بھی کافی ویک ہو گیا تھا، اور ڈپلومیٹیکلی پاکستان کا جو پرانا امیج تھا اس کو بحال کرنے کے لیے یہ سیکنڈ اسلامک سمٹ ہے، اس نے ایک کی رول پلے کیا تھا۔ Who was Pakistan's Prime Minister during the second Islamic summit؟ دوسرے اسلامی سربراہی اجلاس کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ How many Islamic countries were represented at the second Islamic summit؟ دوسرے اسلامی سربراہی اجلاس میں کتنے اسلامی ممالک کی نمائندگی کی گئی؟ 37 یعنی OIC کے 37 ممالک نے نمائندگی کی تھی۔ Which Palestinian leader participated in the second OIC summit as the head of the Palestinian Liberation Organization؟
فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ کی حیثیت سے OIC کے دوسرے سربراہی اجلاس میں کس فلسطینی رہنما نے شرکت کی تھی؟ یاسر عرفات۔ How many kings from the Muslim world attended the second Islamic summit? دوسرے اسلامی سربراہی اجلاس میں مسلم دنیا کے کتنے بادشاہوں نے شرکت کی؟ 6 یعنی 6۔ How many presidents from Muslim countries participated in the summit? دوسرے اسلامی سربراہی اجلاس میں مسلم ممالک کے کتنے صدور نے شرکت کی؟ 12 یعنی 12۔ What major decision was made regarding Bangladesh during the second Islamic summit? OIC کے دوسرے اسلامی سربراہی اجلاس میں بنگلہ دیش کے حوالے سے کیا بڑا فیصلہ کیا گیا؟ ایکسیپٹنس انٹو OIC، ایک تو بنگلہ دیش کو ایز انڈیپینڈنٹ کنٹری ایکسیپٹ کیا گیا اور پھر اس کو OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں اس کو ایز اے ممبر ایکسیپٹ کیا گیا۔ Who played a key role in organizing the second OIC summit, gaining diplomatic success for Pakistan? OIC کے دوسرے سربراہی اجلاس کے انعقاد میں پاکستان کو سفارتی کامیابی حاصل کرنے میں کس نے کلیدی کردار ادا کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ When was the first amendment to the Constitution of Pakistan officially enacted? پاکستان کی آئین کی پہلی ترمیم کب باضابطہ طور پر نافذ ہوئی؟ 4 مئی 1974۔ Which part of Pakistan's history was eliminated by the first amendment after recognizing Bangladesh? بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے بعد پہلی آئینی ترمیم میں پاکستان کی کون سی تاریخ کا حوالہ ختم کیا گیا؟ ایسٹ پاکستان، یعنی اس سے پہلے جو 1973 کا آئین تھا فرسٹ امینڈمنٹ سے پہلے، تو اس میں بنگلہ دیش کو پاکستان کا ایز اے پارٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا، لیکن فرسٹ امینڈمنٹ کے بعد بنگلہ دیش کو پاکستان کا جو ایز اے پارٹ ہے وہ ختم کیا گیا اور بنگلہ دیش کو ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری ایکسیپٹ کیا گیا۔ What was the official title of the first amendment document? پہلی ترمیم کی دستاویز کا سرکاری عنوان کیا تھا؟ Constitution First Amendment Act 1974۔ Which schedule of the Constitution was amended by the First Amendment? پہلی آئینی ترمیم کے تحت آئین کا کون سا شیڈول تبدیل کیا گیا؟ First Schedule۔ According to the First Amendment, what is Islam Abad Capital Territory referred to as? پہلی آئینی ترمیم کے بعد اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو کیا کہا گیا؟ فیڈرل کیپٹل۔ What year were قادیانیز declared non-Muslims? قادیانیوں کو غیر مسلم کب قرار دیا گیا؟ 1974۔ Why did Bhutto act against قادیانیز despite their support? بھٹو نے قادیانیوں کے خلاف کارروائی کیوں کی حالانکہ انہیں ان کی حمایت حاصل تھی؟ فنڈامنٹلسٹ پریشر اینڈ بلیفز، بنیاد پرست دباؤ اور عقائد۔ اگر آپ 1970s کے پالیٹکس کو اسٹڈی کریں تو اس وقت کی جو قادیانی کمیونٹی تھی انہوں نے بھٹو کو پولیٹیکلی سپورٹ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھٹو جیسے بندہ جو کہ پرو سیکولر اوپینین رکھتا ہے، انہوں نے سیکنڈ امینڈمنٹ کر کے قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا۔ اس کے پیچھے اگر آپ وجہ تلاش کریں تو اس کی مین وجہ یہی نکلتی ہے کہ اس وقت کی جو ریلیجس فنڈامنٹلسٹ پارٹیز تھی تو بھٹو کو ان کا سپورٹ چاہیے تھا اور ان کو سپورٹ جیتنے کے لیے بھٹو نے سیکنڈ امینڈمنٹ کیا، لیکن اس کے باوجود جب آپ آگے کی پالیٹکس دیکھیں تو وہی ریلیجس پارٹیز تھی جو کہ بھٹو کے خلاف ہوئی اور بھٹو کی فال کی وجہ بنی۔ When did the second amendment become part of Pakistan's constitution? دوسری آئینی ترمیم پاکستان کے آئین کا حصہ کب بنی؟ 7 سپٹمبر 1974۔ What did the second amendment declared Ahmadis as? دوسری ترمیم نے احمدیوں کو کیا قرار دیا؟ نان مسلم یعنی غیر مسلم۔ What centralized system was established by the second amendment? دوسری ترمیم کے بعد کون سا مرکزی نظام قائم کیا گیا؟ Citizen Registry۔ What article defines the National Identity Card System? قومی شناختی کارڈ نظام کس آرٹیکل میں ذکر کیا گیا ہے؟ آرٹیکل 30۔ آرٹیکل 30 بیان کرتی ہے کہ ہر کسی کے پاس اسٹیٹ ایشوڈ آئی ڈی مینڈیٹری ہوگا۔ What term is defined in Article 263? آرٹیکل 263 میں کس اصطلاح کی تعریف کی گئی ہے؟ مسلم۔ When were the 1977 general elections held in Pakistan? 1977 کے عام انتخابات پاکستان میں کب ہوئے؟ 7 مارچ 1977۔ Which year did the government take over the flour milling industry?
بھٹو کی حکومت نے کس سال آٹے کی ملنگ کی صنعت کا قبضہ کیا؟ 1976. How many seats were contested in the 1977 general elections? 1970 کے عام انتخابات میں کتنی نشستوں پر مقابلہ ہوا؟ 200، یعنی اس وقت 200 جنرل نشستیں تھیں۔ Who led PPP in the 1977 general elections? 1977 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کس نے کی؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ Who led the opposition PNA? PNA means Pakistan National Alliance during the 1977 general elections. 1977 کے عام انتخابات میں PNA کی قیادت کس نے کی؟ عبدالولی خان۔ How many seats did PPP win in the 1977 general elections? 1977 کے عام انتخابات میں PPP نے کتنی نشستیں جیتی؟ 155۔ How many seats did PNA win in the 1977 general elections? 1977 کے عام انتخابات میں PNA نے کتنی نشستیں حاصل کی؟ 36۔ What did PNA allege after the 1977 general elections? 1977 کے عام انتخابات کے بعد PNA نے کیا الزام لگایا؟ الیکشن ریگنگ، یعنی انتخابات میں دھاندلی، اور اسی وجہ سے PNA نے جو نتائج ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیے۔ When was the second ذوالفقار علی بھٹو گورنمنٹ فارم؟ ذوالفقار علی بھٹو کی دوسری حکومت کب تشکیل دی گئی؟ 30 March 1977۔ Thank you for watching this video. Stay blessed.